کہا یہ چادر میری لے جاؤ آگ کے پاس اور آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ چادر لے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس۔ جیسے جیسے وہ آگ کے قریب جاتے گئے نا آگ پیچھے ہٹتی گئی، آگ پیچھے ہٹتی گئی۔ یہ اطاعت گزاری ہے، آگ کی اطاعت گزاری۔ تو جہاں سے آگ نکلی تھی جس غار سے، اس غار میں دوبارہ چلی گئی اور غار میں جا کے بجھ گئی۔ یہ طاقت ہے رسول کے غلام کی، یہ اطاعت گزاری ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ رب رسول کے بن جاؤ، میں دنیا والوں کو تمہارا اطاعت گزار بنا دوں گا۔ چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض ہو، وہ سب اس شخص کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آگ تھی، چادر گئی، خود فاروق اعظم نہیں گئے، خود فاروق اعظم نہیں گئے، لیکن چادر دی، کہا آگ کے پاس لے جاؤ، آگ بجھ جائے گی۔ آئے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی شان پر بات کرتے ہیں۔ جس رسول کے عمر کی اتنی شان ہو، پھر اس رسول کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس رسول کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ بھی ایک امیر المومنین تھے، یہ بھی ایک بادشاہ تھے، یہ بھی ایک وزیر اعظم تھے، یہ بھی ایک پرائم منسٹر تھے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سیاسی بات کر جاتے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کرتا، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آج کے دور میں اس سیاست کی مذمت کرنا میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ جس حکومت اور جس سیاست میں ہمارے نبی کی شان کا تحفظ نہ ہو، اس حکومت کو، اس نظام کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اگر میں خاموش اس معاملے میں رہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جب حق بولنے کا وقت ہو اور پھر ہم حق کی اذان نہ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آج لوگ ہمیں شدت پسند کہتے ہیں، کہا تم لوگ شدت پسند ہو، میں نے کہا تم 1000 بار کہو ہم شدت پسند ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں کہ ہم شدت پسند ہیں، اس وجہ سے کہ ہم صحابہ کرام کی شان کا دفاع کرتے ہیں۔ دفاع صحابہ میں اگر ہمیں کوئی شدت پسند کہتا ہے تو کہتا رہے، دفاع صحابہ کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں منظور ہے، ہم دہشت گرد صحیح، ہم شدت پسند صحیح، لیکن حضور کے صحابہ پر بات کسی کو نہیں کرنے دیں گے، حضور کی آل کی شان پر کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ جو اصحاب و آل پر بھونکے گا ہم اس کا گلا دبا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمیں اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ زندگی جب حضور کے نام پر ملی ہے تو حضور کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شدت پسند کہے، کوئی متشدد کہے، کوئی دہشت گرد کہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا شدت پسند، نظریہ امام احمد رضا خان کی وجہ سے شدت پسند کہا جاتا ہے نا۔ کہیں میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سنی وہی ہے جو امام احمد رضا خان کو اپنا امام مطلق مانتا ہے، ہم اسی کو سنی مانیں گے جو امام احمد رضا خان کو اپنا عقائد کا امام مانتا ہے۔ ہم ہر اس عالم کو مسترد کرتے ہیں جو نظریہ امام احمد رضا سے
منحرف ہو چکا ہے. ہم ہر اس پیر سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں جو نظریہ امام احمد رضا خان سے ہٹ چکا ہے. ہم اس کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم ہر کسی کی رسپیکٹ اور ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. ہم ہاتھ اسی سے ملائیں گے, ہم ہاتھ اسی پیر کا چومیں گے جو محمد و آل محمد سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. ہماری شرط یہ ہے, ہماری شرط یہ ہے. نظریہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے شدت پسند کہتے ہو تو کہتے رہو, دہشت گرد کہتے ہو تو کہتے رہو. ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے دہشت گرد تو نہیں ہو گئے نا. ہم نے کب بم دھماکے کیے؟ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بم دھماکے روکنے کے لیے جید علماء کرام قربان کیے, مشائخ اعظام قربان کیے. ہم نے دہشت گردی کو ختم کرانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عزم کر رکھا ہے. لیکن جو نظریے پہ بات کرے گا ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں ایسے پیروں کو بھی, ایسے مولویوں کو بھی جی, کہ جو نظریہ امام احمد رضا خان سے ٹکراتے ہیں. بات ختم ہے. یہ سخت باتیں اس لیے کی ہیں کہ کرنے کا وقت ہے, کرنے کا وقت ہے. تو معزز سامعین, آپ لوگ بھی جاگ جائیں. یہ جاگنے کا وقت ہے, سونے کا وقت گزر چکا ہے. نہ یہ وقت بیٹھنے کا ہے, یہ وقت اٹھنے کا ہے اور چلنے کا ہے. دین اسلام پر پاؤ, دین اسلام کے دفاع کے لیے. آج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے. 7B 7C کو تبدیل کرنے کی پھر سے ایک سازش تیار کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فرانس میں بھی حملہ ہوا اور پاکستان میں بھی حملہ ہوا. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف, چاہے وہ کوئی مولوی ہو, چاہے کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہم ان سب کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا, کیا خطرہ ہے جس کو جان کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی, پھر زندگی میں شرمندگی کی. سب وار کے پونجی جندڑی کی, خود بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی چلتا پھرے, کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے. گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. آخری بات عقیدے کی بات وہ یہ ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہے, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصومیت کا دروازہ بند. آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں. جو کوئی آپ کے بعد کسی کو معصوم مانے وہ قادیانیوں سے کم نہیں. وہ بھی قادیانی ہے. جو نبی کے بعد نبی مانے وہ بھی قادیانی ہے. جو نبی کے بعد کسی کو معصوم مانے وہ بھی قادیانی ہے. جس طرح قادیانیوں پر برملا لعنت کرنا جائز ہے, اسی طرح خمینیوں پر برملا لعنت کرنا جائز ہے. یہ اعلان ہے. آج لوگ خمینی کے انقلاب کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں
خمینی کا انقلاب دشمنی صحابہ پر مبنی تھا، انقلاب تو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے نا۔ 23 سال کا عرصہ تھا، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو عرب میں ایک کافر بھی باقی نہیں رہی، سب مسلمان ہو گئے، اور 1 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کا لشکر بھی تیار فرما دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔